گڈ آؤٹ اسٹینڈنگ دی بیسٹ۔ پنجاب کے عوام کا وزیر اعلیٰ مریم نواز پر اعتماد کا اظہار، نوجوانوں کی اکثریت وزیر اعلیٰ کی مداح نکلی۔ انسٹی ٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کے سروے رپورٹ کے مطابق 69% عوام نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کیا۔ ترقیاتی کاموں نے مریم نواز کی مقبولیت بڑھائی۔ پنجاب درست سمت میں ترقی کر رہا ہے۔ 2/3 عوام کی رائے نون لیگ کی مقبولیت کا گراف بھی اوپر جانے لگا۔ لاہور ڈویژن کے 53% شہریوں نے نون لیگ کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔ امن و امان برقرار رکھنے میں پنجاب حکومت سب سے آگے رہا۔ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر سروے جاری کر دیا گیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کارکردگی میں بازی لے گیا۔ عوام کی اکثریت نے ستھرا پنجاب کو بہترین پروگرام قرار دیا۔ ویمن ویلفیئر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ دوسرے نمبر پر رہا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا تیسرا اور شعبہ تعلیم کا چوتھا نمبر۔ پہلے نمبر پر آنے پر لاہور رنگ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ یہ ان کی پوری ٹیم کی کامیابی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں، پورے صوبے سے جیتیں گے۔ کامیاب کہ گلی گلی محلے محلے اس کی ریچ ہے، اور وہ کام ہے جو کہ بنیادی سہولت ہے لوگوں کو جو آج تک پنجاب کے لوگوں کو پرووائڈ نہیں کی گئی تھی۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی یہ الحمدللہ ہماری کامیابی ہے کہ آج پنجاب کی عوام نے سی ایم پنجاب کو اور سی ایم پنجاب کی پوری ٹیم کو، سی ایم پنجاب کی کارکردگی کو جو ہے نا سراہا ہے۔ اور آج الحمدللہ مریم نواز شریف صاحبہ اس سروے کے مطابق پنجاب کی سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے دل جیتنے ہیں خدمت کی سیاست کر کے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے بڑا ریلیف۔ فری سولر پینل اسکیم کو وسعت دینے کا فیصلہ۔ منصوبہ جون کے بجائے دسمبر 2026 میں مکمل ہوگا۔ اضافی فنڈ سے مزید سولر سسٹم تقسیم ہوں گے۔ مجموعی طور پر 94,000 سے زائد سسٹم فراہم کرنے کا منصوبہ۔ اسکیم سے بجلی کے اخراجات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواتین سائنسدانوں کے لیے جدید ہاسٹل کی منظوری دے دی۔ 2 ارب 16 کروڑ روپے سے 6 منزلہ عمارت پنجاب سائنس انکلیو بنے گی۔ 145 اسٹوڈیو اور اپارٹمنٹس تعمیر ہوں گے۔ منصوبہ 2028 تک مکمل ہو کر رہائشی مسائل کا خاتمہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان کی پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا۔ پہلے فیز میں لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے سرکاری ہسپتالوں سے میت بلا معاوضہ گھر منتقل کی جائے گی۔ مریم نواز کی میت منتقلی سروس کے ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات۔ مریض کی وفات کی صورت میں سوگوار خاندان کی کونسلنگ اور دلاسا دینے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑی اصلاحات کا اعلان۔ اسٹام آرڈیننس 2026 نافذ۔ قابل تفویض دستاویز کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ قابل تفویض دستاویز پر 12 ماہ تک صرف 1% اسٹامپ ڈیوٹی عائد۔ اضافی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ ڈی جی پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی اکرام الحق کا کہنا تھا کہ زرعی زمین کی اسٹامپ ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے۔ غیر رسمی بیانہ اور فائل ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اس اقدام سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں سے متعلق قوانین میں نرمی لانے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ سوسائٹیز میں پبلک یوٹیلیٹی سائٹس کے لیے اراضی نہ چھوڑنے والے مالکان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اب پیسے وصول کیے جائیں گے۔ مسودہ جلد ایل ٹی اے گورننگ باڈی سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ غربت 29% نہیں 43% ہے۔ غربت کے سرکاری اعداد و شمار لفظوں کا گورکھ دھندا نکلے۔ سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر نے اپنے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سرکاری اور نجی سیکٹر کی شرح غربت میں 14.3% کا واضح فرق پایا گیا۔ پاکستانی عام مارکیٹ سے غربت کی شرح کو اٹھایا۔ ایس پی ڈی سی نے ورلڈ بینک کے اعداد و شمار لیے ہیں۔ ٹیکس چوروں کے گرد شکنجہ سخت، اب ہوگی مؤثر مانیٹرنگ اور انٹیلیجنس نظام بھی جکڑے گا۔ بقایا جات کی وصولی تیز کرنے کے لیے پی آر اے کمشنرز کو خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔
सूबे में सर्विसेज सेक्टर से हासिल शुदा रेवेन्यू बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा के बेफॉर्म रिकॉर्ड में संगीन खामियों का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 17 लाख तलबा के बेफॉर्म नंबर्स गलत दर्ज या मुकम्मल तौर पर गायब हैं। महकमा तालीम का बेफॉर्म के गलत इंदराज पर फौरी नोटिस। महकमा तालीम ने डेटा की दुरुस्तगी के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। स्कूलों को तलबा का मुकम्मल और दुरुस्त डेटा SIS में अपडेट करने की हिदायत। ज़िलाई सतह पर सख्त मॉनिटरिंग और बाकायदा रिपोर्टिंग का निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का 41वां इजलास कल तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वज़रा, पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात की काविशों पर सिविल और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी मुलाकात में शरीक थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान पुरअमन और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर उभरा है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोबल इनाम देने के लिए नामजद करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद लीगी रुकन अस्मा कारदार ने जमा करवाई। करारदाद में आलमी कशीदगी कम करने पर पाकिस्तानी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत टीम की आमन कोशिशें काबिल सताइश करार। पंजाब में शादी के लिए दूल्हा दुल्हन की उम्र 18 साल मुकर्रर। कम उम्री में शादी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मंजूर। कम उम्री की शादी काबिल सज़ा जुर्म और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र की शादी को ज़्यादती के ज़ुमरे में शुमार किया जाएगा, जिसकी सज़ा 7 साल कैद और जुर्माना 10 लाख रुपए होगा। अंग्रेज़ दौर के ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट में तरामीम का ड्राफ्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक दफ़ा 55 को खारिज करने की तजवीज़। दफ़ा 55 के तहत तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। रिकॉर्ड याफ्ता या आदि मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई 55 के तहत करने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नज़ीर का टेफ्टा इंस्टीट्यूट गुजरपुरा का दौरा। हेल्थ केयर असिस्टेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और जदीद ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शोबाजात का जायज़ा लिया और तलबा के तैयार करदा फन पारे देखे। कहा कि ये प्रोग्राम अफरादी क़ुव्वत की पेशावराना सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम है। खुद कफ़ील हुनरमंद अफराद मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। गंगाराम हस्पताल में ICU न मिलने पर 5 बच्चों की मां जान की बाजी हार गई। बेटे ने वालिदा की मौत का जिम्मेदार हस्पताल इंतजामिया को ठहरा दिया। MS को ड्यूटी डॉक्टर्स के खिलाफ दरख्वास्त भी दे दी। मरीज़ा पिछले रोज़ सांस में दुश्वारी की वजह से इमरजेंसी आई थी। लवाहिकीन की बात सुनने की बजाय DMS और ड्यूटी डॉक्टर्स मोबाइल फ़ोन्स में मसरूफ़ रहे। हस्पताल इंतजामिया का नोटिस 3 रुकनी कमेटी कायम। 2 रोज़ में कमेटी को तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। 16 साल के इल्तवा के बाद फार्मासिस्ट की सुनी गई। सर्विस में मौजूद फार्मासिस्ट की अब प्रमोशन मुमकिन हो सकेगी। महकमा खजाना पंजाब ने सूबे भर में फार्मासिस्ट की सीटों की तंजीम साजी कर दी। फार्मेसी कैडर की 959 सीटों की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी। चीफ ड्रग कंट्रोलर की सीटें 6 से 12, ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर टेक्निकल की सीटों की तादाद 84 से बढ़ाकर 96 कर दी गई। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की सीटों की तादाद 44 से बढ़ाकर 516 और फार्मासिस्ट की तादाद 279 से बढ़ाकर 1174 कर दी गई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सुपरिटेंडेंट्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज को तरक्की मिल गई। सुपरिटेंडेंट्स में आरिफ सुल्तान, मोहम्मद अकबर, कामरान असलम, मोहम्मद उमर हनीफ और मोहम्मद नवीद शामिल। प्राइवेट सेक्रेटरीज में मुख्तार अहमद वकास, खालिक उमर सलीम, मोहम्मद उमर को असिस्टेंट डायरेक्टर और ब्रांच ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की मिल गई।
محمد منشا جنجوا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریسرچ لگا دیے گئے۔ چیئرمین PPSC لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کی حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن کیا۔ محکمہ ریلویز کے گریڈ 19 اور 20 کے 5 آفیسر تبدیل کر دیے گئے۔ 4 ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ وقار احمد شاہد COPS ریلوے ہیڈ کوارٹر لگا دیے گئے۔ جمشید عالم سکھر سے کراچی ڈویژن منتقل۔ محمود الرحمان کراچی سے کوئٹہ لگا دیے گئے۔ عمران حیات کو کوئٹہ سے پشاور ڈویژن میں لگا دیا گیا۔ کمشنر لاہور مریم خان کے ذریعے صدر روڈا کے ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے اجلاس۔ CEO روڈا عمران امین نے درائے راوی کے ساتھ ترقیاتی پروجیکٹس پر بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ روڈا ضلعی انتظامیہ لاہور اور شیخوپورہ ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ سیلاب کو مد نظر رکھ کر پیشگی کاموں کے جائزہ کے لیے رواں ہفتے پورے ایریاز کے وزٹ ہوں گے۔ تھیم پارک کے حوالے سے بھی ابھی تیاری نہایت ضروری ہے۔ PHA کا پنجاب میں بائیو ڈائیورسٹی کوریڈورز بنانے کا فیصلہ۔ مقامی نسل کے درختوں کی شجرکاری کو ترجیح دی جائے گی۔ ضلعی ایجنسیوں کو شہتوت، برگد اور شیشم جیسے درختوں کے پودے کاشت کرنے کا حکم۔ غیر قانونی پلاسٹک بیگز کے خلاف کارروائیاں تیز۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیم کی اسرا مارکیٹ میں چیکنگ۔ غیر قانونی پلاسٹک بیگز 75 مائکرون سے کم پلاسٹک استعمال کرنے والی 3 دکانیں سیل کر دی گئی۔ نئے DG آ چکے، FIA کو فعال ادارہ بنائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA کے افسران کی کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ ترقی ہر ملازم کا حق ہے، سروس اسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے۔ کرپشن میں ملوث عناصر کے لیے کوئی رعایت یا نرم گوشہ نہیں ہوگا۔ FIA کی افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا FIA کے تمام شہداء کے خاندانوں کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ جو ہے وہ شروع ہوا ایک چھوٹے سے کہہ لیں ایک چٹ کے اوپر، جس پہ صرف ایک سیل فون نمبر لکھا تھا، اور میری ٹیم نے اس سے سارا سٹارٹ کیا۔ وہ ایک آپ کہہ لیں ایک کوریئر کی ایک رسید تھی، جس پہ کہ ہماری ٹیم نے کام شروع کیا۔ اس پہ ایک سیل فون نمبر تھا۔ اس سے فردر لیڈ لیتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ مین جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو مین مجرم تھا، جو ویزاز جعلی ویزا بناتا تھا، اس تک پہنچنے میں کامیاب۔ جعلی ویزا اور سفری دستاویزات بنانے والے 8 ملزمان گرفتار۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA عائشہ آغا کی دیگر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ ملزمان سے بڑی تعداد میں جعلی ویزا اسٹیکرز برآمد کر لیے۔ ملزم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے خواب دکھا کر لوٹتے تھے۔ ملزم لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرانے میں بھی ملوث ہیں۔ عوام کسی بھی ویزا ایجنٹ کو رقم دینے سے پہلے اس کی تصدیق لازمی کرے۔ شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 10ویں سرجیکل سمپوزیم کا انعقاد۔ سرجری کے شعبے میں متعارف ہونے والے جدید رجحانات پر بات چیت۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شالامار میڈیکل کالج کے طریقہ امتحان کی بھی تعریف۔ وائس چانسلر کے EMU پروفیسر محمود ایاز، ہیڈ آف سرجری پروفیسر طلعت، پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر، پروفیسر خواجہ عظیم، ڈاکٹر عائشہ نعمان سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ اور 16 سے 18 اپریل تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشگوئی۔ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، جنوبی پنجاب میں بارش متوقع۔ PGM میں پنجاب کا بارش اور یالہ باری کا الرٹ جاری۔ آسمانی بجلی کے دوران کھلے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت۔ کسانوں کو فصلوں کے تحفظ کے لیے پیش کے اقدامات کا مشورہ۔